عباس تیری وہی بہن زینب جسے تم مدینے سے لے کر آیا تھا کس حال میں لوٹ کر آئی ہے؟ عباس اب زینب کو دیکھنے والے پہچانتے نہیں۔ عباس زینب کے بالوں میں سفیدی ہے، کمر میں خم ہے۔ عزادارو المختصر جناب زینب نے قبر عباس پر گریہ کیا، قیامت ٹوٹ گئی۔ عزادارو روح تڑپ گئی جب مقاتل میں یہ جملہ نظر آیا کہ علی کی بیٹی نے عباس کے روضے سے فدا کیا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ جس طریقے سے حسین اکبر کے لاشے پر گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے آئے تھے، علی کی بیٹی غریب زارا کے برکت کی۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو یہ وہ غم ہے کہ میرا امام غیبت کے پردے میں خون کے آنسو بہاتا ہے۔ کربلا کا غم وہ غم ہے، علی کی بیٹی گھٹنیوں کے بل حسین کے مرکز پر چلتی ہوئی آئی، رو کر کہا ہے بھائیا بہن کو معاف کر دینا، ایک امانت بہن کے حوالے کی تھی، بہن حفاظت نہ کر سکی، شام کے زندان میں تیری سکینہ کو۔ اللہ اکبر عزادارو، اللہ اکبر، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے خدا۔ عزادارو یہ کاروان مدینے کی سرحد کے قریب پہنچا، چہلم بنا کر حسین کا مدینے کے قریب آیا۔ اب جو ہی نبی زادیوں نے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے دیکھا ہے نا کہ وہ سرحد آ رہی ہے، جس شہر کو ہمارے نانا کا شہر کہتے ہیں، جس شہر کو ہماری ماں زہرا کا شہر کہتے ہیں، جو ہی علی کی بیٹیوں نے مدینے کی فضیلوں کو دیکھا، ہاتھوں کو بلند کیا، بارے الہ، بارے الہ، شہزادیوں کو موت آ جائے، بارے الہ، علی کی بیٹیوں میں یہ حوصلہ نہیں کہ مرقد رسول کا سامنا کرے، ماں زہرا کی قبر کا سامنا کرے۔ اب تاریخ نے لکھا، جناب ام کلثوم نے صدا دی، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، ہم مدینے کی جو دولت لے کر گئے تھے اسے کربلا میں کھو کر آ رہے ہیں، اے نانا کے روضے ہمیں قبول نہ کرنا۔ ایک کوہرام بابا تھا، ایک ماتم بابا تھا۔ عزادارو یہاں نبی کی بیٹی، علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سب سے پہلے جس مقام پر آئی ہے، تاریخ نے لکھا روضہ رسول ہے، علی کی بیٹی وعدہ وفا کر کے پلٹ کر آئی ہے، نانا کا دین بچا کر آئی ہے، لیکن ساتھ کیا لائی ہے؟ نانا کو دکھانے کے لیے آئی، نانا کے روضے پہ آئی، مرقد رسول کے آگے کھڑی ہوئی، علی کی شیر دل بیٹی تھی، ام المصائب تھی، آنسو نہ بہائے، اپنے دامن سے لپٹا ہوا ایک خون آلود کرتا قبر رسول پر بچھایا، کہا اے نانا دیکھ تیری زینب کربلا سے تیرے لیے تیرے حسین کا خون آلود کرتا، پارا پارا کرتا۔ عزادارو پردیس سے آتے ہیں تو اہل خانہ کے لیے ہدیہ لایا جاتا ہے، تبرک لایا جاتا ہے، تحفہ لایا جاتا ہے۔ علی کی بیٹیاں رسول کے لیے تحفہ لائی تو کیا تحفہ لائی؟ ایسا کرتا جہاں برچھیوں کے نشان آئے، جہاں تیروں کے نشان آئے، خون میں ڈوبا ہوا کرتا قبر رسول پر بچھایا، کہا نانا تیری امت نے تیرے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ اللہ اکبر عزادارو، اللہ اکبر، پوری پرانی روایت ہے۔ اب تاریخ نے لکھا ام البنین کی کیفیت یہ ہے کہ ام البنین کو نظر نہیں آتا، عباس کی ماں فقط سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بنا سہارے کے چل سکتی ہے۔ مدینے کی گلیوں میں بشیر آواز دے کر کہہ رہا تھا، آ گیا اجڑا ہوا کاروان، آ گیا حسین کا گھرانہ، آ گئے
نے یہ صدا سنی ہے نا تو آواز دے کر کہا اے منادی کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ حضرت عباس کی ماں ہے، سوال کر رہی ہے صدا دینے والے کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کہا اے ام البنین میں فاطمہ کے لال کی بات کر رہا ہوں۔ کہا تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ وہ حسین نہیں ہے، کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کہا میں رسول کے نواسے کی بات کر رہا ہوں۔ کہا تجھے کوئی اشتباہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کہ وہ حسین نہیں ہو سکتا۔ ام البنین کو یقین نہ آیا، بشیر جناب ام البنین کے قریب آیا، کہا اے ضعیفہ تو کون ہے، اپنا تعارف کرا۔ کہا تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں ام البنین ہوں، میں عباس کی ماں، اے بشیر میں عباس کی ماں ہوں، میرا عباس میرے مولا کے ہمراہ گیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین پر حملہ ہو؟ اے ام البنین اگر تو عباس کی ماں ہے تو سن، تیرا عباس پہلے شہید ہوا، فاطمہ کا لال بعد میں شہید۔ جب تک تیرا لال زندہ تھا کسی میں ہمت نہ تھی کہ حسین پر حملہ کرتا، زینب کی رضا پر ہاتھ ڈالتا۔ تیرا بیٹا بڑا با وفا تھا، بڑا دلیر تھا۔ اب تاریخ میں جملے لکھے، یہاں جناب ام البنین نے بنی ہاشم کے ایک نونہال کا ہاتھ تھاما، کہا مجھے لے کر قبر سیدہ پہ چل، اے میرے لال مجھے حسین کی ماں کے مرکز پر جانا ہے۔ اب تاریخ نے لکھا علی کی بیٹی ماں کے مرکز پر غش کھا کر گری ہوئی تھی، یہاں ام البنین پہنچی اور جو ہی دیکھا کہ کوئی مستور ہے جو خاک پر گری ہوئی ہے، اب ام البنین نے نہ پہچانا۔ ام البنین کی بینائی بہت کمزور تھی، لرزتا ہوا گریہ بھرا لہجہ سنا، پھر نواسے سے پوچھا، بچے سے پوچھا، اس نونہال سے پوچھا اے میرے شہزادے یہ کون مستور ہے جو قبر زہرا پر رو رہی ہے؟ اب وہ بچہ کہتا ہے ماں یہ کوئی ضعیفہ معلوم ہوتی ہے جس میں کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں۔ جب یہ سنا علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، کہا ماں ام البنین تو نے بھی زینب کو نہیں پہچانا، تیرا حق بنتا ہے اگر تو نے بھی نہیں پہچانا۔ علی کی بیٹی مدینے سے گئی تھی تو جوان سن تھی، لوٹ کر آئی ہے تو ضعیفہ لوٹ کر آئی ہے۔ المختصر آزادارو اب وقت وہ آیا ہے، جناب ام البنین نے پوچھا اے شہزادی یہ بشیر کہہ رہا ہے حسین مارے گئے، کیا میرے عباس نے وفا نہ کی؟ کیا میرے عباس نے جنگ نہ کی؟ کہا اے ام البنین تیرا عباس تھا لیکن قدرت کو منظور تھا کہ یہ ستم اہل بیت پر ٹوٹے، اتنا سننا تھا۔ ام البنین نے اپنا رخ کربلا کی طرف موڑا اور شیر کی ماں ہے، لرزتی ہوئی آواز میں، گرجتی ہوئی آواز میں کہا عباس علی کی بیٹیاں شکایت کر رہی ہے، یہ باپ تجھے اپنا دودھ نہ بخشے، یہ ماں تجھے اپنا دودھ نہ بخشے گی۔ ازادار اتنا سن رہا تھا، تڑپ گئی زینب کبریٰ، کہا ماں ام البنین عباس سے شکوے نہ کر، جب تک عباس زندہ تھا علی کی بیٹیوں کو اطمینان تھا، علی کی بیٹیوں کو بھروسہ تھا، لیکن جب عباس زین سے زمین پر آیا، کہا شہزادی مجھے یہ بتائیں میرا لال کیسے زین سے زمین پر آیا؟ وہ تو لڑتا تھا، وہ تو دلیر تھا، وہ تو بڑے بڑے لڑنے والوں کا مقابلہ بغیر شمشیر کے کر سکتا تھا، کس کی مجال کہ عباس پہ حملہ کرے؟ عباس وار کو نہ روکے، کہا ماں ام البنین تیرا بیٹا وار کرتا تو کیسے کرتا؟ وار کرنے کے لیے شانوں کی ضرورت ہوتی، تیرے بیٹے کے تن پر شانے نہ تھے،
جب وہ زین سے زمین پر آیا یہ جملہ سننا تھا، عباس کی ماں غش کھا گئی، ازادارو ہوش میں آئی، علی کی بیٹی نے سوال کیا، ماں ام الولید اب تو عباس سے شکوے کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ دودھ نہ بخشوں گی، یہ کیا ہوا کہ آپ غش کھا گئی؟ کہا شہزادی مجھے معاف کرنا، ماں ہوں، محسوس کر سکتی ہوں جب آپ نے کہا کہ بنا شانوں کے زین سے زمین پر میرا لال آیا، شہزادی میرے بیٹے کے تن پر شانے نہیں تھے، وہ زین سے زمین پر آیا تو کیسے زمین پر آیا؟ یہ غم علی کی بیٹیوں کو تڑپا رہا ہے۔ المختصر عزادارو، جہاں غریب الوطن کا ارمان لوٹ کر وطن آ گیا، یہ دن بھی تاریخ نے دکھایا کہ اجڑا ہوا کاروان لوٹ کر گھر آ گیا، لیکن قیامت ہے عزادارو، تاریخ میں دو جنازے ہیں کہ امت نے شان و شوکت سے وہ جنازے اٹھائے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو توحید کے مقصد کو بچا کر مدینے آیا ہے، لیکن لٹ بچ گئی توحید، پر اس کو بچانے کے لیے آج پھر پردیس میں زہرا کا بیٹا مر گیا۔ آخر کو پرسہ دینا ہے، میرا مولا یتیم ہونے جا رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا دو زہر ہیں جو معصومین کو دیے گئے، ایک وہ زہر جو مدینے میں امام حسن مصطفیٰ کو دیا گیا تھا۔ اگر اس زہر کا کیا عالم تھا؟ وہ زہر ایسا زہر تھا کہ جو ہی حسن نے وہ زہر پیا ہے تو چند ہی لمحوں میں جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تان سے نکل کر گرنے لگا۔ اگر وہ زہر کی کیفیت تھی، وہ زہر اتنا شدید تھا کہ چند ہی دقائق میں، چند ہی لمحوں میں قریب زہرا کا جگر کٹنے لگا۔ لیکن جو زہر میرے امام حسن عسکری کو دیا گیا ہے، امام حجت کے بابا کو دیا گیا ہے، اس کی کیفیت بالکل مختلف ہے۔ تاریخ نے لکھا یہ وہ زہر تھا چونکہ دشمن چاہتا تھا کہ حجت آخر غیب سے نکل کر باپ کو تڑپتا ہوا دیکھ کر نصرت کے لیے آئے، مداوے کے لیے آئے۔ اب زہر وہ دیا گیا کہ جس نے اپنا اثر ایسے دکھایا کہ جگر کٹ کے ایک دم باہر نہ آیا، اندر سے جگر کھاتا رہا وہ زہر عزادارو، تن لہو لہان ہو گیا، بدن پھٹنا شروع ہو گیا۔ عزادارو میرا امام تڑپتا رہا، حجت خدا دیکھتا رہا، گھر میں کوئی نہ تھا، دشمن طاق میں تھے کہ حجت نکل کر آئے، 12واں امام نکل کر آئے تو سرطن سے جدا کر دیا جائے، مقصد توحید کو یہی ختم کر دیا جائے۔ لیکن وصیت تھی، امام کی وصیت تھی، اسرار امامت منتقل ہو گئے۔ کہا اے بیٹا مہدی تو نے غیبت سے نہیں نکلنا، باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ لینا، غیبت سے نکل کر نہ آنا۔ دن وہ آ گیا ہے، پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا میرے امام کو، 5 ربیع الاول کو امام کی کیفیت یہ ہے کہ امام کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور آسانی سے سن لیا عزادارو، کوئی عام بشر نہیں ہے، امام ہو، حجت خدا ہو، مصلی عبادت پر کھڑا نہ ہو سکے، اس سے بڑی قیامت نہیں ہوتی۔ فاطمہ کی شکستہ پسلیاں تھی، دروازہ گرا تھا، محسن شہید ہو گئے تھے، اس کے باوجود مصلی عبادت پہ جب کھڑی ہوتی تھی حسنین کی ماں تو دونوں ہاتھوں سے دیوار کو تھام کر کہتی تھی اللہ اکبر۔ اجڑ گئی فاطمہ، توحید شاد رہے، توحید آباد رہے، توحید کے مقصد کو بقا حاصل ہو، اپنی تکالیف کو امامت بھلا دیتی ہے۔ اب کیفیت وہ ہے کہ امام بستر سے بلند نہیں ہو سکتے۔ جب امام نے یہ کیفیت دیکھی ہے نا کہ بابا اٹھ نہیں سکتے، غیبت سے نکل آیا میرا امام، برداشت نہ کر سکا، کہتے وضو کرایا ہے، ایک پارچے کو، ایک کپڑے کو پانی میں بھگو کر امام حسن عسکری کے چہرے پر پھیرنا شروع کیا۔ عزادارو بابا کو وضو کرایا، بابا نے نماز پڑھی، میں امامت تھا، پھر غیبت میں چلے گئے۔ عزادارو یہی وقت ہوگا
یہی دن ہوگا تاریخ نے لکھا امام تڑپتے رہے عقیل غلام تھا آواز دے کر کہا عقیل میرا جگر جل رہا ہے مجھے پانی کی طلب ہے میرے پیاسے امام نے پانی کا تقاضا کیا غلام کاسے میں پانی بھر کر امام کے سامنے حاضر ہوا یہاں میرے پیاسے امام نے کوزہ جو پانی سے بھرا ہوا تھا اپنے چہرے کے سامنے لائے شاید حسین کی پیاس یاد آ گئی ہوگی شاید اصغر کی پیاس یاد آئی ہوگی ہاتھوں سے کوزہ چھوٹا زمین پر گرا ایک صدا بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون گزر گیا امام اذان و اس صدا کا گونجنا تھا غیبت سے نکل آیا ایک دفعہ پھر میرا مظلوم امام 5 برس کا سن ہے عزادارو باپ کی غربت برداشت نہ ہوئی غسل و کفن دیا تابوت تیار کیا عزادارو تابوت میں نے کہا نا 2 تابوت ہیں تاریخ میں اہل بیت کے گھرانے کے جنہیں شان و شوکت سے اٹھایا گیا ایک مدینے میں اٹھایا تھا لیکن امت نے وہ وفا کی کہ اتنے تیر برسائے یہ دوسرا تابوت سامرہ میں اٹھایا گیا اگر تابوت کا اٹھنا تھا کہتے جو ہی دشمنوں نے دیکھا کہ حجت نے سہارا دیا ہوا ہے حجت نے تابوت اٹھایا ہوا ہے حملے کی غرض سے آگے بڑھے یا حجت نے غیبت اختیار کی میں کہوں گا مولا بابا کو غسل دیا بابا کو کفن دیا بابا کا تابوت اٹھایا لیکن دشمنوں کا خطرہ تھا غیبت میں چلے گئے مولا آپ امام تھے لیکن سکینہ دشمنوں سے تماچے کھاتی رہی بے گور و کفن بابا کو دیکھتی رہی